الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے فضل سے یہ چڑھ گیا ہے. اس مہینے کے چڑھتے ہی کئی قسم کی آوازیں، کئی قسم کی باتیں ہر سال دہرائی جاتی ہیں. بڑے زور و شور سے بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے پروگرام جشن آمد رسول کے عنوان سے بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت میں، اللہ کی شریعت جو قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی شکل میں نازل ہوئی، ساری کی ساری شریعت میں کسی جگہ جشن کا لفظ اللہ کی شریعت میں پایا ہی نہیں جاتا ہے. اللہ کی شریعت میں جشن کا لفظ موجود ہی نہیں ہے. شریعت میں ایک اور قسم کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے مقابلے میں، وہ ہے مشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا دنیا میں جب آئے تھے؟ ایک ہے جشن آمد رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا. ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ مشن آمد رسول کیا ہے؟ اللہ کے رسول دنیا میں کیا لینے آئے تھے؟ اللہ نے ان کو دنیا میں کیا پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ یہ میرا مشن ہے؟ اے آدم علیہ السلام، اے شیس علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے لوط علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام. الغرض کہ آخری نبی تک اس کو ایک پیغام دیا، ایک مشن دیا کہ یہ مشن ہے تمہارا دنیا میں، جاؤ جا کے اس مشن کو پھیلاؤ اور دنیا کے لوگوں کو کہو ہمارے جانے کے بعد اس مشن کو دنیا میں تم نے جاری رکھنا ہے. مشن کی بات شریعت کرتی ہے،
اور یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے، آپ جاتے جاتے اپنا مشن کئی دفعہ بیان کیا تھا۔ آپ نے یہ بات کہی تھی، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے جب آخری خطبہ دیا نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، آپ میدان عرفات میں آپ نے یہ بات کہی تھی، لوگوں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، تم محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈنا چاہو، تمہیں محمد الرسول اللہ نہ ملے، دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن میرا ایک مشن ہے، وہ مشن یہ ہے جو یہاں موجود ہیں، بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام جو تو اللہ نے مجھے دیا تمہیں پہنچایا کہ نہیں؟ بتاؤ پہلے۔ سب نے کہا آپ نے نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ اس کا حق ادا کر دیا ہے، اے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جب ان سے بار بار پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بلغتا، ادیتا، نصحتا، اللہ کے رسول آپ نے پیغام کمال طریقے سے ہمیں پہنچا دی۔ پر میں میری بات سن لو، پھر ساری زندگی جو میں کوشش کرتا رہا ہوں، جس پیغام کو لے کے جو میں نے تمہیں پہنچایا ہے، اس مشن کو تم نے میرے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو موجود انسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس مشن کو جو میں لے کے آیا وہ میرے چلے جانے کے بعد دوسرے لوگوں کو جو موجود نہیں یہ پیغام ان کو پہنچائیں، اور یہاں تک کہ یہ قیامت تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ ایک انسان کتنا بھی کوئی اگر اس کو کوئی چیز نعمت ملتی ہے، اس چیز کے نعمت سامنے رحمت رکھ کے جتنے بھی جشن اس کے منا لے، کسی قسم کے اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ جو اس چیز کا مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہ کیا جائے۔ اگر مقصد حاصل نہیں کیا گیا، مثال کے طور پہ کوئی دنیا کی نعمت چھوٹی سے چھوٹی، اللہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی، آپ ایک گاڑی لے لیں، آپ گاڑی کو سامنے رکھ کے اس کے جشن مناتے رہیں، کیا فائدہ آپ کو ہوا اس گاڑی کے ملنے؟ اصل چیز تو یہ تھی اس گاڑی سے آپ فائدہ اٹھاتے، اور یہی محمد الرسول اللہ آپ دنیا کو کہہ کے گئے تھے، لوگوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے جانے کے بعد میرا مشن لوگوں کو بتانا۔ کئی مشن ہیں جو تمام نبیوں کے ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تک تمام نبیوں کے کئی مشن ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، جیسے اللہ پاک نے یہ بات کہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک ہم نے جو بھیجے، ہر ایک کا مشن آمد رسول، مشن آمد آدم علیہ السلام، مشن آمد نوح علیہ السلام، مشن آمد ابراہیم علیہ السلام، مشن آمد موسیٰ علیہ السلام، تمام، اور مشن آمد محمد الرسول اللہ کا جو مشن تھا وہ یہ تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو یہ میرا مشن ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ میرا مشن ہے دنیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ میرا مشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی ایک قافلہ آیا، کہیں باہر سے آیا، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں دیکھا کہ اس علاقے کے بادشاہ کو دیکھا کہ جب وہ آیا بادشاہ کو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا عبد اللہ
فرمایا یہ سجدہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، میرا تو مشن ہی یہ ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جبریل کو بھی سجدہ، کسی نبی کو بھی سجدہ، کسی چیز کو، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ نظر آنے والی، نہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ میرا مشن ہے۔ اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، فرمایا میری عزت کرو، بے شک میری عزت کرو، لیکن سجدہ نہیں کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور ہر نبی یہی کہنے آیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کا مشن تھا، اور میں اللہ کے نبی محمد کا مشن بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت جو ہے، ہر قسم کا سجدہ، ہر قسم کا رکوع، ہر قسم کی نظر نیاز دینا، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور ہر قسم کا طواف کرنا جو ہے، یہ صرف اللہ کے گھر کا ہے۔ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا، کسی اور قبر کا، کسی اور چیز کا، کسی اور نبی کا، رسول کا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے فرشتے کا، جبرائیل کا بھی طواف کرنا جو ہے، یہ اللہ کے دین میں یہ منع ہے، یہ حرام ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کہ اس لیے کہ یہ عبادت اور یہ صرف اللہ کے لیے۔ لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آتی میرا مشن کیا ہے؟ میں تو لوگوں کو مشن یہ دینے آیا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ آج تو دنیا میں جدھر چلے جائیں، ایک انسان فوت ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ سنگ مرمر لگا کے لوگ جو ہیں یہ اس کو سجدے کرنے اور طواف کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ لوگوں، یہ محمد الرسول اللہ کے مشن کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد، جو سب سے چھوٹے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو بلایا کہ علی بات سنو، یہ ایک میں تمہیں بھیجتا ہوں تاکہ شاید میں کسی اور، ہو سکتا ہے کوئی کسی اور انسان کو بھیجوں، وہ انسان کہہ سکتا ہے پتہ نہیں لوگ کہیں پتہ نہیں انہوں نے بھیجا کہ نہیں، علی میں تجھے بھیج رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے واقعتاً محمد الرسول اللہ کے داماد ان کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ پیغام کے ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اللہ تدا تمثالاً الا تمستہ ولا قبراً مشرفاً الا سویتہ۔ اے علی جاؤ، دنیا میں جس جگہ جو بت نظر آتا ہے، علی اپنے ہاتھ سے، اپنے ہتھوڑے سے، اپنے ہاتھ سے ودان پکڑو اور پکڑ کے اس کو ریزہ ریزہ کر دو، اور جو قبر اے علی تمہیں اونچی نظر آتی ہے، اے علی اس کو زمین کے برابر، دوسری قبروں کے برابر، جس طرح کہ ایک بالشت مسلمانوں کی قبریں، اے علی جو بھی قبر ایک بالشت سے اوپر ہے، اوپر کا حصہ توڑ کے اس کو پرے کر دو۔ یہ مشن ہے محمد الرسول اللہ کا۔ عجیب بات یہ ہے، مشن محمد الرسول اللہ کا یہ ہے کہ جو اونچی، اور ساری دنیا میں یاد رکھیں جس جگہ بھی غیر اللہ کو سجدے ہو رہے ہیں وہ پکی قبر سے شروع ہوتے ہیں، اور سجدے بھی اس کو ہوتے ہیں، اور میلے بھی وہاں سے، اور نظریں نیازیں بھی اس پکی قبر کو، اور سجدے کے بعد پھر اس کے نام کی، پھر اس سے بیٹے مانگے جاتے ہیں، بیٹیاں مانگی جاتی ہیں، صحت مند، یہ سب کو پہلے پکی قبر بنائی جاتی ہے، بعد میں یہ کام ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی جگہ کچی قبر پہ نہیں ہوتا، اسی لیے کہا علی کوئی بھی قبر پکی ہے اس کو توڑ دو اوپر کا حصے کو۔ یہ مشن ہے محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، یہ جشن منانے والوں کو سوچنا چاہیے، اور ساری زندگی تو تم محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو، ساری زندگی تو قبریں پکی بنا بنا کے، اور کئی لوگ ایسے بھی موجود ہیں ابھی زندہ ہیں، ابھی زندہ ہے، اور ہمارے گجرانوالہ نہیں پورے پاکستان میں اب یہ کام شروع ہو گیا کہ اپنی اپنی مسجد کے اندر اپنی خوبصورت پکی قبریں کئی مولویوں نے بنوا بھی لی ہیں زندگی کے اندر، اور مشن یہ محمد الرسول اللہ کا تھا کہ پکی قبروں کو زمین کے برابر یا دوسری قبروں کے برابر کیا جائے اور ان کو قبرستان میں دفنایا جائے۔ اس کا محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ جشن ہے محمد الرسول اللہ کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تم ناکام کرتے ہو،
ان کے مقصد کو ناکام کرتے ہو. ساری زندگی محمد رسول اللہ کہتے رہے لوگوں اللہ کے علاوہ سجدہ نہ کر. تم سجدے کرتے ہو کراتے ہو لوگوں کو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی, اور کہتے ہو یہ جشن ہے محمد رسول اللہ کا. محمد رسول اللہ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ یہ گردنیں جو ہیں یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی گردن جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ جھکے نہ. یہ مشن ہے محمد الرسول اللہ کا. عجیب بات ہے کہ جس کو جشن, اسے پوچھیں مشن کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور دوسرا میرا مشن یہ ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اللہ کی عبادت کے راستے میں جو جو چیز آتی ہے اس کا انکار کر دیا جائے. جو چیز تمہیں اللہ کے راستے میں آنے نہیں دیتی ہے. آج ہمارے سارے ملک کی پارلیمنٹیں اللہ کی قسم یہ طاغوت بنے ہوئے ہیں, اللہ کی دین کی طرف آنے نہیں دے. اپنی طرف سے نیا قانون نیا قانون نیا قانون, نئی دفعہ فلانا فلانا. یہ تمام کے تمام کیوں نہیں کہتے یہ ملک جو نہیں, یہ زمین آسمان سورج چاند ستارہ اللہ کا ہے اور اللہ کا قانون چاہیے, یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور لوگوں کیوں نہیں کہتے؟ اور تو اور بات ہے, بات ایسے آ گئی ہے, اور تو اور کی بات الگ ہے. وہ فلاں یہ تھا فلاں وہ تھا. کم از کم وہ جو کہتا ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے, کم از کم ان کو تو چاہیے ہمارا جو ماٹو ہے یہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے, جو اللہ اس کا رسول کہے ہم اس کو مانتے ہیں. کیوں اعلان نہیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کا مشن کیا ہے؟ واجتنبوا الطاغوت. لوگوں اللہ کے راستے میں جو جو چیز آتی ہے اس کا انکار. جو پارلیمنٹ ہے, جو قانون ہے, جو کچھ تمہیں اللہ کے سامنے چکنے نہیں دیتا, اللہ کی شریعت کے راستے میں رکاوٹ ہے, اسے پرا کر دیا جائے. میں دنیا میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں لوگوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مشن جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فرمایا ہم نے اپنا نبی محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے, اس لیے بھیجا ہے ان کے پاس جو دین ہے صرف وہ حق ہے. حق صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو بولتے ہیں وہ حق ہے, جو سناتے ہیں وہ حق ہے, جو پچاتے ہیں وہ حق ہے. ان کے علاوہ اس کے بعد نہ کسی کے اوپر حق اترے گا, نہ باقی کسی قسم کا کسی کے پاس کو حق باقی رہا ہے. حق ایک ہے جو محمد الرسول اللہ کے پاس ہے, اور اس حق کو تمام قسم کے دنیا کے دینوں کے اوپر, یہ سوشلزم ہے, یہ کمیونزم ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ بادشاہ, تمام قسم کے نظاموں کا خاتمہ کر کے اس حق کو نافذ کیا جائے. یہ مشن ہے محمد الرسول اللہ کا. تمہیں پتہ ہی نہیں محمد الرسول اللہ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تمام دنیا کے دین جو ہیں ان کو باطل کر دیا جائے. اور لوگوں کو یہ بات کہی, یاد رکھیں پرانے جو ادیان تھے وہ تمام کے تمام پرانے ادیان تھے, وہ بدل گئے, تبدیل ہو گئے, ان میں ناحق کا آ گیا. اور محمد الرسول اللہ کے بعد چاہے کتنا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو, حق صرف محمد الرسول اللہ ہوں گے. یاد رکھیں, چاہے کو کہ میں امام ہوں, میں امام اعظم ہوں, میں فلاں, تمام دنیا کے جو امام ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں, ان کی بات اگر محمد الرسول اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حق وہ ہے جو محمد الرسول لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بڑی بری لگے گی, یہ مشرکوں کو کیوں کہا ہے, حالانکہ یہ ہم کہتے ہیں کہنا چاہیے تھا. کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. یہ مشرکوں کو اس لیے کہا کہ سارے کے سارا دین ایمان قرآن اور سنت ہے ہی سارا شرک کے خلاف ہے.
قرآن مجید کی پہلی آیت سے لے کے قرآن مجید کی آخری آیت جو ہے، آخری سورت جو ہے، پہلی سورت میں بھی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی آیت جو ہے یہ شرک کے خلاف ہے۔ لوگو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمان ہے، اللہ ہے، رحیم ہے، اللہ ہے۔ وہ رحم کرے گا تو تمہیں رحم ملے گا، ورنہ رحم نہیں ملنا۔ ساری دنیا میں جگہ جگہ ڈھونڈ لو، آستانوں میں ڈھونڈ لو، سجادہ نشینوں کے پاس چلے جاؤ، اونچی نیچی جگہوں پہ چلے جاؤ، رحم اگر ملنا ہے تو اللہ کی ذات سے ملنا ہے، کسی اور جگہ سے نہیں ملنا۔ پہلی آیت بھی اور آخری سورت جو ہے اس میں بھی یہ ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے میرے نبی کہو میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں اس کی، کس کی؟ جو ساری کائنات کے تمام انسانوں کا رب ہے۔ پناہ وہ دے تو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی۔ سارا قرآن ہی اس لیے یہ بات کہی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی آپ شرک کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ لوگ شرک کے خلاف کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ لوگ، یہ سارا قرآن میں یہ شرک کے تو خلاف ہے۔ یہی تو کہتا ہے غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو، یہی تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں، کو حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کو رزاق داتا نہیں، اللہ کے علاوہ نہ بیٹے دے سکتا ہے نہ بیٹیاں دے سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ کتاب بتاتی ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو نبیوں کو شعیب علیہ السلام جیسے نبیوں کو بیٹیاں دے، بیٹا دے ہی نہ ساری زندگی، اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے دے۔ نبی مانگے، نبی بھی عام نہیں، نبی بھی خلیل اللہ ہے، بچہ مانگ رہے ہیں، شادی ہوئی، یا اللہ بچہ دے دے، یا اللہ بچہ دے دے، یا اللہ بچہ دے دے۔ یہ اصل میں توحید کی تعلیم کتاب ہے، یہ بتاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ سے کہنا یا اللہ بچہ دے دے، یا اللہ بیٹا دے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ اللہ نیک والا۔ اس کا مطلب یہ تھا دنیا کو سکھایا جا رہا ہے اور لوگوں دیکھو میرا خلیل تمہیں بتا رہا ہے اگر اولاد چاہیے تو وہ اللہ سے ملتی ہے جس سے خلیل مانگتا ہے۔ یہ تو کتاب تمہیں سکھاتی یہ ہے، اور پھر یہ ہے، اور یہ کتاب سکھاتی ہے خلیل اللہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے پھر جب چاہا ہے اولاد دی ہے۔ خلیل اللہ بوڑھے ہو گیا تو اس وقت اس کی مرضی چلتی ہے، جب چاہے اولاد دے، جب چاہے نہ دے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ اس لیے یہ بات کہی اے میرے نبی آپ کا یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرو۔ مشرک کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ کیا ہر معاملے میں کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور سجدے اور نظر نیاز کے لائق ایک اللہ ہے، یہ مشرک کو اچھی نہیں لگتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں کے اوپر غالب۔ عیسائیت آج دنیا میں جو عیسائیت ہے ختم، وہ کل عدم ہو چکی ہے، یہودیت کل عدم ہو چکی ہے، تمام قسم کے نبیوں کی باتیں جو ہیں ان کی کتابیں کل عدم، ایک حق کا دنیا میں قرآن مجید آ گیا ہے اور قیامت تک یہ حق رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ حق، اسی حق کے مطابق قیامت کے دن اللہ نے فیصلے کرنے انسان کہ جو اس حق کے مطابق جس کا عقیدہ اور ایمان ہے وہ قبول کیا جائے گا، جو اس حق کے برابر نہیں، وہ اس کے مطابق نہیں، وہ باطل ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مشن محمد الرسول اللہ کا، آپ کا مشن ہے۔ پھر قرآن مجید یہ کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، اے میرے
प्यारे सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने जो आपको भेजा है ना हक और सच का गवाह, इस सारी दुनिया में सबसे बड़ा हक और सच का दाई और गवाह, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये गवाह है इस बात के कि दुनिया में हक को हक होना चाहिए, बातिल को बातिल होना चाहिए, युहिक्कल हक युब्तिल बातिल होना चाहिए। ए नबी, हमने जो आपको भेजा है ना, और आप लोगों को डराते हैं कि लोगों गुनाहों से बचो, शिरक कुफर से बचो, अल्लाह की बात छोड़ मान लो और कुफर को छोड़ दो। आप उनको ये जो कहते हैं ना, जो मान लेगा फिर उसको जन्नत की खुशखबरी खैर की सुनाते हैं, ये सारे का सारा हमने जो आपको भेजा, क्यों भेजा है? ले तो मिनो बिल्लाही, ले तो मिनो बिल्लाही। ए मेरे नबी, हमने भेजा ही आपको, ये है आपका मिशन, ये है कि दुनिया के लोगों को, ओ लोगो ओए आ जाओ, ओ एक अल्लाह से जुड़ जाओ, अच्छे रहोगे। ये मिशन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और लोगों मेरी बात को ध्यान से समझ लो, जो मिशन, जो अकीदा, जो लोग दुनिया में, जो गद्दी, दुनिया के जो पीर, जो फकीर, जो अल्लाह के अलावा किसी और के साथ मिलाए, कायनात के रब की कसम वो बातिल है, याद रखें। जो अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाता है, वो लोगो और तुम्हें जरूरत है बेटे की, जाओ अल्लाह के सामने झुको, जाओ जाओ अल्लाह के, ले तो मिनो बिल्लाह, और लोगो अल्लाह से जुड़ जाओ। और रिज़्क़ चाहिए अल्लाह से मांगो, और दौलत चाहिए अल्लाह, और खोई खैर चाहिए अल्लाह से मांगो, हर किस्म की परेशानी और तकलीफ को दो, और अल्लाह से मांगो, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। ए मेरे नबी, आपका मिशन ये, इंसानों को आप अल्लाह से जोड़ते हो और उनको कहते, और जाओ जाके अल्लाह से, ये नहीं कि फलां अल्लाह से बात करने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत है कि हज़रत जी आप करें, नहीं। और तुम अकेले में चले जाओ, रात के अंधेरे में चले जाओ, किसी गार के अंदर चले जाओ, 7 समंदरों के नीचे चले जाओ, अल्लाह फिर भी तुम्हारी बात सुन लेगा। अरे अल्लाह से जुड़ जाओ। और अल्लाह ने बताया है, फरमाया हमें एक बात, एक नबी ने नहीं कहा था, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। लोगों, और तुम्हें बताते हैं हमारा नबी था और समुद्र की गहराइयों में, और गहराइयों में फिर मछली के पेट के अंदर, वहां उसने कहा ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई इलाह मालिक व मुश्किल कुशा नहीं है, ए अल्लाह मुझसे कमी हो गई है। और वहां से भी हमने उसकी बात सुनी, और यही तो तुम्हें बताने आया है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और यही तुम्हें तो बताते हैं कि लोगों अल्लाह से जुड़ जाओ, मछली के पेट में भी बात करना अल्लाह। और तुम तो मछली के पेट, जब अभी तुम छोटे थे, इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, और तुम अपनी माँ के पेट में थे, वहां से भी तुम्हारे दिल की धड़कन को सुनता था वो। और यही तो मैं तुम्हें, मेरा मिशन ये है कि अल्लाह से लग जाओ। मेरा मिशन नहीं है कि मेरे पास आओ और मुझे नजराने दो, मेरे हाथ चूमो, मेरे कपड़े चूमो, मुझे सजदा करो और फौत होने के बाद मेरी कब्र को सजदा करो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के खिलाफ है। आपका मिशन दुनिया में, मिशन आमद रसूल ये है कि दुनिया से शिरक का खात्मा करके तमाम इंसानियत को, और भूली हुई इंसानियत को, ये झुकी झुकी गर्दनें जो गैरों के सामने है, इन गर्दनों को सीधा करके अल्लाह के सामने झुकाया जाए। ये मिशन आमद रसूल है। तुम्हें यही पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में लेने क्या है। लोग समझते हैं शायद ढोल टमका और बत्तियां ला के और मरचां ला के, तस्वीरां ला के और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे, और तुम्हें पता ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में लेने क्या आए हैं। ये गैरों के आस्थानों के सामने झुकी हुई गर्दनों को सीधा करके, और चलो अल्लाह से लग जाओ। और मैं तो ये कहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے یہ، ایک دن آپ مکہ میں تھے، مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واز کر رہے تھے، ابو جہل آیا گیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تیش میں آ گیا، تیش میں آ گیا، تیش میں آ کے اس نے محمد الرسول اللہ کی بڑی جو اس کے منہ میں غلیظ بکواس کر سکتا تھا اس نے کی تمام لوگوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، چپ کے، آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، یہاں تک نے کہ اس نے نبی علیہ السلام کا سر جو تھا یہ پھاڑ دیا اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں تھا کہ کوئی آگے، چپ، بس آپ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ کا چلے گا، خون کی دھاریں بگ رہی چل رہی ہیں۔ ایک قبیلہ بنی مومل، وہاں اس کی لونڈی تھی ایک، اس نے دیکھا ایسے، نے کہا اتنے شریف آدمی جس نے کچھ نہیں کہا، ایسے بے عزتی کی اور ایسے مارا ہے۔ یہ رستے میں کھڑی ہوگی ایک جگہ کہ محمد الرسول اللہ کا چچا حمزہ جو ہے نا، یہ بہت جری بہادر نڈر، یہ شیر خدا، یاد رکھیں اسد اللہ و رسولہ، اس امت میں ایک ہے اللہ کا شیر جس کا نام ہے حضرت امیر المومن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا، یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا جو شیر ہے وہ حمزہ ہے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ تیر اندازی کرتے تھے اور یہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، یہ واپس آئے، اس لونڈی نے کہا ٹھہرو، اس نے کہا حمزہ میری بات سنو، آج محمد رسول اللہ کے سر کے اوپر اس کا والد نہیں ہے، اس کو مارنے سے بچانے والا کوئی نہیں، اتنا ابو جہل نے مارا ہے، ایسے بے عزتی کی ہے، حمزہ کیا تم اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو؟ محمد رسول اللہ نے کوئی لفظ نہیں بولا، چپ کر کے چلے گئے۔ حضرت حمزہ ادھر سے ڈھونڈنے چلے گئے کہ حمزہ کی یہ، کہ حضرت امیر الحمزہ، یہ ابو جہل کی یہ حرکت، ابھی مسلمان نہیں تھے یہ۔ وہیں سے ایک خیال ذہن، یہ الفاظ عجیب قسم کے تھے، آج ان کے سر پہ باپ نہیں، جو چاہتا ہے ان کی بستی کر لیتا ہے۔ یہ باپوں کے سائے بڑے سائے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، یہ درخت ہوتا ہے، یہ ایسا درخت ہے جو دھوپ سہ کے خود اپنے پتوں کو جلا لیتا ہے، نیچے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، یہ باپ کا سایہ ہے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ وہاں ابو جہل اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں کمان، سیدھا ہی گیا دوستوں کو، لوگ پرے ہو گئے، سیدھا جا کے کمان سر کے عین درمیان میں، بھائی سر کے جو تھا نا، یہ سر اس کا پھاڑ خونوں خون ہو گیا۔ خبردار یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور میں نہیں مانتا، یہ الگ بات، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس کے سر کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ سیدھے محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہا اے محمد رسول اللہ میرے بھتیجے فکر نہ کرو، میں لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ذلیل بھی کیا ہے اور میں نے سر بھی پھاڑا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کا مشن کیا تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ لوگوں میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کو مان لو۔ یہ جب آ کے کہنے لگے اے میرے بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو جا، کہا چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر کہ میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور میں تو یہ کہہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور لوگوں تم اللہ کو مان لو، میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں۔ اللہ سے جڑ جاؤ، وہ کرنی والا ہے، وہ کائنات کا مالک و خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ہر قسم کی خیر کا مالک وہ ہے، ہر قسم کے شر سے بچانے والا ایک اللہ ہے۔ حمزہ اس کو مان، کہا پڑھاؤ بھتیجے، اور اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں تو ان باتوں، میں تو دنیا، میرا مشن یہ، میرا مشن دنیا سے بدلہ لینا نہیں، میرا مشن یہ نہیں ہے
کہ اپنا کو جتھا بنایا جائے. میرا مشن ساری کی ساری مخلوقات جس جگہ بھی ہے اللہ سے رابطہ قائم کر لے. کوئی گھر میں ہے, باہر ہے, اندھیرا ہے, کوئی اور کسی غار میں ہے, سمندر میں ہے, نیچے ہے, اوپر, اللہ سے جڑ جائے. یہ میرا مشن ہے چچا, میں ان باتوں پہ راضی ہوتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے نبی علیہ السلام کے مشن کے بارے میں کہ آپ کا مشن کیا تھا. پھر قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. لوگو میں تمہیں ڈراتا ہوں, ڈر جاؤ, اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے پاس بڑی خوشخبریاں ہیں, اس کو مان لو. اور میں تمہیں ایک ہی بات, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, میری دعوت یہ ہے اللہ سے جڑ جاؤ. اگر کچھ خیر مانگنی ہے تو اللہ سے ہے, اور اگر کسی شر سے بچنا ہے تو اللہ سے, اور عبادت کے لائق ہے تو اللہ کے. اس پوری کائنات میں تمام اوپر سے لے کے نیچے تک ساری مخلوق جس کے در کی فقیر ہے وہ اللہ ہے. یہ ہے در جس در سے آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور لوگوں معافی بھی ملتی ہے تو اسی داری سے ملتی ہے. وہ ایک در ہے, اللہ کا در ہے. ہر قسم اول سے لے کے آخری نبی تک ربنا, اے ہمارے رب تو ہی خیر ڈال, تو ہی ڈالے گا تو ملے گی. اور یہ میرا مشن ہے, اللہ کی طرح میں لوگوں کو بلاتا ہوں. اور آج بھی دنیا میں یاد رکھیں, جو تمہیں کہتا ہے نا وہ فلاں جگہ چلے, اس کی یہ کرے, فلاں کرے, اور یہ فلاں اور فلاں, وہ مشن باطل ہے. جو مشن تمہیں کہتا ہے جس جگہ ہو اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کے بن جاؤ, تمہیں دنیا میں بھی خیر ہے, تمہیں آخرت میں بھی خیر ہے. یہ مشن حق ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے نبی علیہ السلام کا, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ جب مکے والوں نے یہ بات کہی نا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہو, بیوی چاہتے ہو تو اچھی لے دیتے ہیں, لڑکیاں ساری کھڑی کر دیتے ہیں, جس ہاتھ رکھو وہ تمہیں سونا چاندی سرداری دیتے ہیں. میں نہیں, اور میں تو یہ چاہتا ہی نہیں ہوں. اور آج دنیا میں دیکھ لیں, سونا چاندی لوگ اللہ کے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں, بڑے بڑے چندے قبروں پہ لگا کے ان کے اوپر گن مین کھڑا کیا جاتا ہے, یہ چندہ جو ہے یہ ہمارا ہے. یہ چندوں اور حلوے کی بڑی بڑی پلیٹوں کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیا جاتا ہے. اور سارا کا سارا دین کیا ہے, کھانا پینے کا نام. کسی کے گھر میں خوشی ہے, کھانا پکاؤ. کسی کا ابا مر گیا, کھانا پکاؤ. کسی کی اماں مر گئی ہے, کھانا پکاؤ. کسی کا پوتا مر گیا, بیٹا مر گیا, کھانا پکاؤ. اتنی بڑی جو ریل گاڑی میں لائن میں آگ لگ گئی ہے تو کھانا کھلاؤ نہ کل کے دن. سارا دین ہی کھانے کے ارد گرد ہے. 11ویں ہے تو کھانا کھلاؤ, کل ہے تو کھانا کھلاؤ, عرس ہے تو کھانا. اور کھانے کے لیے لوگوں کو اپنے کھانے کی طرف بلاتے ہو. اور کہو ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ دو, ایک رب کی طرف آ جاؤ, اس سے مانگو وہ تمہیں خود دے گا. اور ہمیں نہ دو, اے اپنے کھانے کو بچاؤ. ہمیں پہلے ہی اپنے مالک سے بہت کچھ ملتا ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, کہنے لگے آپ کو یہ دے دیں وہ دے دیں. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں دنیا کے لیے لگا ہوا ہوں. آج دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے آتے ہیں نا حضرت صاحب, آپ ان کو ملنے جاتے ہیں, 500 کا نوٹ 1000 کا جیب میں اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں. حضرت صاحب نوٹ کو لے کے جو اپنا رومال ہوتا ہے پیچھے اس کی طرف پھینکتے ہیں غصے سے, چل, اور پولڑی پوڑی باندھ کے کار کے اندر رکھ کے تو وہ گئے حضرت صاحب. اور دنیا میں پیسے اکٹھے کر دو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ. کیا مشن ہے تمہارا؟ یہ مشن ہے محمد رسول اللہ کا. فرمایا تم کہتے ہو نا دنیا کا مال دو, دنیا کی لڑکیاں اور دنیا کے سرداری, یہ نہیں. واللہ لو وضع الشمس فی یمینی, کائنات کے رب کی قسم اگر یہ تو تم دنیا کی کہتے ہو نا, دنیا کی بادشاہت اس علاقے مکے کی نہیں, اس کو چھوڑ کے تم آسمان کی بادشاہت اور سورج میرے ہاتھ پہ رکھ دو, ایک پہ دائیں پہ, والشمس علی فی یساری,
वलकमर अला यसारी, और चांद को दूसरे पे रख दो, लमा तरक तो, और लोगों जो अल्लाह ने मुझे मिशन दिया है मैं सिर्फ वो मिशन लेने आऊं, मैं चांद सूरज की तरफ देखूंगा, पैसे इकट्ठे करना मेरा काम नहीं है। सारी दुनिया में ये को खल्ला इकट्ठे कर, को पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई और मिशन ही और है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन क्या है। अल्लाह ने मिशन आपका एक और जगह बयान किया है, क्या, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलकिन अक्सरन नासि ला यअलमून। फरमाया मेरे नबी ने, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेजा है तो एक मिशन क्या, काफतल लिन्नास। काफा का मतलब होता है रोकने वाला। एक मतलब ये होता है मेरा नबी किसी बुराई को देख के कभी चुप नहीं रहेगा, और जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले होंगे वो भी चुपशा नहीं होंगे, बुराई को बुराई कहेंगे। ये क्या है, बेपर्दगी है, ये बेपर्दगी है, ये गलत है, ये झूठ है, ये बेईमानी है, ये औरतों की नुमाइश है। और लोगों खामोश ना रहा करो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के ऊपर चलना चाहते हो, अल्लाह ने जुबान दी है, जुबान से काम लो। ये मेरे नबी की मिशन क्या है, दुनिया में बुराई की मुजम्मत की जाए और लोगों को बुराई से रोका जाए। और एक मतलब वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा काफतल लिन्नास, सारी दुनिया के सारे लोगों के लिए हर किस्म की रहनुमाई अगर चाहिए तो एक मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी है तुम्हारे लिए। हमें लोग पता क्या कहते हैं जी, शरीयत उधर से ले लो, तरीकत उधर से ले लो, हकीकत उधर से ले लो, फलां उधर से ले लो, फलां पता नहीं क्या क्या गप्पें बनाई हुई हैं। ये अल्लाह का जो कानून है, ये शरीयत जो है, ये कुरान और सुन्नत है, यही शरीयत है, यही हकीकत है। और याद रखना यही शरीयत है और यही हकीकत है। तुम्हें यही नहीं पता जी, शरीयत और होती है, हकीकत और होती है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है और हर किस्म की रहनुमाई जो है वो नेकी के बारे में कि नेकी क्या होती है और किस किस बुराई से रुकना है, ये हर किस्म की चीज जर्रा जर्रा मेरा नबी मोहम्मद बताता है तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और इसका मतलब होता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए भी, ये नहीं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए और है, फलाने के लिए और है, फलाने के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए क़यामत तक काफ़ी है एक मोहम्मद रसूलुल्लाह रहनुमाई के लिए, काफ़ी है अल्लाह मुश्किल कुशाई के लिए, और काफ़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह रहनुमाई के लिए। इस बात को समझ लो, ये मिशन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और अल्लाह ने एक जगह और कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु। ए नबी मुझे, ए मेरे नबी इनको बताएं, मैं एक मिशन लेके आया हूँ। लोगों क़यामत के दिन अगर खैर चाहते हो अल्लाह से तो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया करो। बस अपना जीना है, मरना है, कुर्बानी है, नमाज है, कोई चीज भी है, अल्लाह की रजा के लिए करा करो। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी झोलियों में खैर डाल देगा। मेरा मिशन है और गैरों के लिए ना करो, अल्लाह के लिए करो। ये मेरा मिशन है जो मैं तुम्हें समझाने आया हूं। फिर हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु, फिर कुरान में ये हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लोगों, मेरा मिशन ये है कि दुनिया में यतलू अलैहिम आयाती ही, कुरान को आम कर दिया जाए। ये मेरा मिशन है। बात को समझो। और सारी जगह, सारी दुनिया में
بڑے بڑے حکمران قرآن مجید کو پرے کر رہے ہیں. نہ ایف اے میں قرآن، نہ بی اے میں قرآن، نہ ایم اے میں قرآن، نہ ایم بی بی ایس میں قرآن، نہ انجینئرنگ میں قرآن، کسی جگہ ہے ہی نہیں قرآن. اور میرا نبی تمہیں بتانا آیا ہے قرآن سے جڑ جاؤ اگر خیر چاہتے ہو. کہ خیر کیا ہے؟ سارے بچے اور بچیاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کے بغیر ہی ان کو پڑھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا برا. دنیا کی باتیں پڑھاتے ہیں. ارسطو نے کہا ہے، افلاطون نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، ارشمیدس نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے. اور جو اللہ نے کہا ہے یہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں، یہ کسی بھی کورس میں نہیں، کسی جماعت میں نہیں. اور پہلی سے لے کے ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کر جو قرآن ہے ہی نہیں. اور میں تمہیں قرآن کی طرف جوڑنے آیا ہوں. یہ ہماری اسکولوں کا حال ہے، اور ہماری اسکولوں کو چھوڑ کے ہمارے علماء کا کیا حال ہے. علماء کا یہ حال ہو گیا کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک، گمراہ ہو جاؤ گے. اور قرآن پڑھو گے نا تو ظاہر ہے پھر تم نے ہمارے سامنے چکنا نہیں. قرآن پڑھو گے تو تم نے ہمیں سجدہ نہیں کرنا. اب لوگوں نے تو پوچھنا ہے، جب قرآن مجید لوگوں نے پڑھنا ہے، لوگوں نے پوچھنا ہے حضرت صاحب ذرا بتائیں یہ قرآن مجید ہے، لے بتائیں کس جگہ لکھا ہوا ہے، کل کون سی آیت ہے، کون سی آیت ہے، بتائیں کون سا سپارہ ہے. یہ قرآن مجید ہے، کہاں کل ہے، کہاں ساتہ ہے، کہاں چالیہ ہے، کہاں 10واں ہے، کہاں عرس ہے، یہ کہاں ہے 11ویں قرآن مجید میں کہاں ہے حضرت. اور اسی لیے لوگوں کو کہ قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا. اور میرا مشن قرآن مجید کو پڑھانا ساری دنیا کو. اس لیے یزکی قرآن کیوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ساری دنیا کی حکمت قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ اس دنیا میں جو خیر ہے وہ قرآن میں ہے، اس دنیا میں جو اچھائی ہے وہ قرآن مجید میں ہے. اور جو اچھائی قرآن سے باہر ہے، کائنات کے رب کی قسم وہ اچھائی نہیں، وہ برائی ہے. یہ یاد رکھنا. اچھائی کا جو ماخذ ہے، جو سر چشمہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اگر قرآن میں ساری زندگی آپ چلے جائیں لوگوں کے پاس، آپ کتنا پڑھے فلاں قرآن مجید کا ساری زندگی میں ایک سپارہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا لوگوں نے. یہ حال ہو گیا. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ مجھے کئی دوست دکھا جی میں نے ایم بی بی ایس کی کتاب اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک یہ کتابیں ایم بی بی ایس کی پڑھی ہیں، یہ قانون کی کتابیں اس دیوار تک، یہ ساری لائبریری. اور اتنا چھوٹا قرآن مجید جو ہے ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. میرا مشن یہ ہے، یہ قرآن مجید پڑھو. یہ قرآن مجید تمہیں غیرت بھی سکھائے گا، یہ قرآن مجید تمہیں شجاعت بھی سکھائے گا، یہ تمہیں قناعت بھی سکھائے گا، یہ عدالت بھی، یہ تمہیں امانت بھی، یہ تمہیں صداقت بھی. قرآن مجید ہر قسم کی خیر کا ماخذ. اور میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں، اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ. اللہ تمہیں دنیا میں بھی خیر دے گا اور آخرت میں بھی. اور یہی میرا مشن ہے، یہ مشن آمد رسول ہے. محمد رسول اللہ کی آمد کا مشن جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں. اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا، وہ ناچتا ہے، پنگڑے ڈالتا ہے، جلوس نکالتا ہے، اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.